ایک صاحب آئے، آ کے کہتے ہیں ہماری بیٹی کا نکاح ہے، نکاح پڑھا دیجئے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آئیے رسول کی اطاعت کرے، پیغمبر کی اطاعت کرے، قرآن کی اطاعت کرے، رسول اللہ کے فرمان کی اطاعت کرے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے انہوں نے ہماری تربیت کو کر دیا، ہمیں طریقہ بتا دیا نکاح کیسے کرنا ہے، شادیاں کیسے کرنی ہے۔ عورت نے مجھے آ کے کہا میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیجئے، مرد نے کہا آ کے نکاح پڑھا دیجئے۔ میں نکاح کے لیے چلا گیا، جب میں شادی حال میں پہنچا انہوں نے کہا 500 بندے کی بارات ہے، آنے والے 1100 لوگ آ چکے ہیں، ذرا دیکھیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کہاں پہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تھوڑا ٹائم اور گزرا، مجھے کہتے نکاح شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی گانے بند ہو گئے، گانے چل رہے تھے۔ کہاں پہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، ادھر خواتین ہے بغیر پردے کی ہیں، بالکل بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی ہے، زیب و زینت کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، جس قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا یغضوا من، ایمان والو ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، ایمان والو اپنی آنکھوں کو اوپر نہ کرنا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے، ایمان کا نام لے کر نکاح کرنے والوں کے وہاں پہ حاجی صاحب، نمازی صاحب سبھی موجود ہے، بے پردگی موجود ہے، غیرت کے جنازے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا کام کرنے کے لیے بڑا سا رجسٹر اٹھا کے لے آئے، کہا نکاح پڑھا دیجئے۔ نکاح پڑھانے لگا، میں نے کہا جی بتائیے حق مہر کتنا ہے؟ کہنے لگا جی 5000 روپیہ حق مہر ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا دیکھو یار تو کتنا حق مہر لکھا رہا، کہتا 5000 روپیہ۔ میں نے ذہن میں فوراً مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، بات کو نوٹ کیجئے گا بیٹیوں والو، بیٹوں والو، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کا دن ہوگا، مالک کا دربار ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا میں نے بیٹے دیے تھے، نعمتیں دی تھی، بتا ان بیٹوں کی تربیت کیا کی تھی؟ میں نے کہا کتنا حق مہر کہتے ہو؟ کہتے 5000 روپیہ۔ میرے ذہن میں اس کا ماضی کی بات چل پڑی، بیٹی والوں سے فرمائش کی گئی تھی ہمیں گاڑی بھی چاہیے، ہمیں 5 بھینسیں بھی چاہیے، ہم سے پہلی جو بہو آئی تھی اس بیٹی سے پہلے اس نے اتنے کا فرنیچر لے کے آئی تھی، یہ فلاں فلاں چیزیں لے کے آئی تھی، میں نے ہلکے کڑے کبھی نہیں پہنے، میں نے باریک سوٹ کبھی نہیں پہنے، میں برانڈ کے کپڑے پہنتی ہوں، اعلیٰ برتن ہمارے گھر میں ہے، ہم فلاں فلاں قسم کے فلاں فلاں کھانوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قسم کے برتنوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی والے بھی اچھا زیور بنا لے، اچھا فرنیچر بنا لے، بھینسوں کی تیاری کر لے، ان کے لیے پلاٹ خریدے، ان کے لیے گاڑی خریدے، ان کے لیے بہترین قسم کا کھانا بنا دے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا ہم بڑے اعلیٰ نسب والے، اعلیٰ خاندان والے، بڑے خانوادے والے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بعد میں کسی قسم کی بات نہ سنے پڑے، ہماری برادری بڑی ہے اس لیے عزت کی بات ہے، ہمیں چھوٹے گوشت کے علاوہ کوئی چیز نہ کھلائیے گا۔ ہمارے گھر والے، ہمارے داماد، ہمارے بہنوئی، ہمارے عزیز وہ کسی قسم کا چکن نہیں کھاتے، پسند نہیں کرتے، انہوں نے بکروں کا ڈھیر لگا دیے، سب پکایا، ہر قسم کا کھانا پکانے کے بعد حق مہر کی باری ہے، کہتا ہے 5000 روپیہ۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے جوتا پہنا کتنے کا پہنا ہے؟ کہتا ہے 11000 روپے کا۔ میں نے کپڑے پہنے کتنے کے پہنے ہیں؟ کہتا ہے شیروانی 41000 روپے کی ہے۔ میں نے جس گاڑی پہ آئے ہو کرایہ کتنا ہے؟ اتنا کرایہ۔ میں نے جس گاڑی پہ 2 گھنٹے سفر کرنا ہے اس کا کرایہ اتنا لے کے آئے۔ جس شیروانی کو پوری زندگی بعد میں استعمال نہیں کرنا 41000 روپے اس پہ خرچ کر دیا۔ جو جوتا پہن کے آئے ہو پوری زندگی شاید استعمال نہ کرو، اتنا خرچہ کر دیا۔ 500 کہا تھا 1100 لے کے آ گئے، لیکن جب بات آئی حق مہر کی کیا تو شرع لکھ لو۔ یہ کون سا دین ہے؟ جس لڑکی نے تمہارے بچوں کو جنم دینا ہے، تربیت کرنی ہے، تیری ماں کو سنبھالنا ہے، تیرے باپ کو سنبھالنا ہے، تیرے نخرے اٹھانے ہیں، تیری ماں کی باتیں سننی ہے، باوج کی باتیں سننی ہے، بہو کی باتیں سننی ہے، نند کی باتیں سننی ہے، محلے والوں کی باتیں سننی ہے، سب کی باتیں سننے والی اچھا پکا کے دے گی، اچھا دھو کے دے گی، اچھا کھانا دے گی، تیرے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سکون کا انتظام کرے گی، تیرے پاؤں دبائے گی، تیری ہر ضرورت پوری کرے گی۔ اور تو کتنے پیسے دے رہا ہے حق مہر کے طور پر؟ جب قرآن میں آتا ہے جتنی تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے اتنا دے دے، لولا ہے، لنگڑا ہے، آندھا ہے، کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کی آیت سکھا دے حق مہر ہو جائے گا۔ اگر 1,00,000 کا کرنے والا ہے تو 1,00,000 کا حق مہر دے، اگر 2,00,000 والا ہے 2,00,000 دے، 5,000 کی بات کیوں کرتا ہے؟ فوراً سے پہلے کہنے لگے مولوی صاحب بڑے سخت مزاج ہیں، فردوہ الی اللہ و رسول کہاں پہ ہے؟ اس سے بھی اگلی بات سنیے۔ ٹائم آیا، ولیمے کی بات آئی، لڑکی والے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ہمارے ساتھ ولیمے پہ جائیے گا۔
वलीमे पे चले गए, वहाँ से फारिग हुए। अगले दिन 2, 4, 6, 10, 15, 20 दिन हुए। अपने दफ्तर में बैठा हुआ, जामिया के दफ्तर में एक गाड़ी आके रुकी, अंदर से एक खतून निकली, 2-3 अफराद निकले, एक बूढ़ा बाप निकला, वही लड़की जिसकी शादी हुई थी मेरे पास आ गए, कहने लगे आपके पास मसला पूछने आए हैं, अगर हमने खुला लेना हो, अगर खुला लेना हो, मुआशरे की भयानक तस्वीर दिखा रहा हूँ। फरुद्दू इल्लाह व रसूल की बात कराती उल्लाह वाती रसूल की बात और अंदाज में करना चाहता हूँ। मैंने कहा खुला क्यों लेना चाहते हो? कहते खुले की बात नहीं है, ये पहले दिन ही इसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मसाइब देना शुरू कर दिए। इसको कहते हैं अगर इस घर में आबाद रहना है, मोटरवे के ऊपर तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी मौजूद है, उसमें से एक किनाल हमारे बेटे के नाम लगवाओ। ये है अहले हदीस, ये है अहले सुन्नत। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह उसके रसूल पे पलटना चाहिए था। बताया, समझाया, बात खत्म हो गई। बेटी अपने घर चली गई, कुछ समझाया कि बच्ची अपने घर जा, ये काम बार बार नहीं होते, जो हो गया सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त कर, कोई बात नहीं है। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने कुछ टाइम के बाद अल्लाह ने रौनक लगा दी, अल्लाह ने बेटी दे दी। फिर टाइम गुजरा, अल्लाह ने फिर एक बेटा दे दिया। अब सास फिर कहती क्या है कि आप ऐसा करो, अब वापस ना आना, जिसे वयम कहते हैं वो लेके आना। बेटी पैदा हुई तो कुछ नहीं लेके आई, बेटा पैदा हुआ अब जब आओगी तो वयम लेके आना, और वयम के अंदर फला चीजें होनी चाहिए। कौन सी डिमांड है ये हमारे घरों का मसक शुदा चेहरा है। इसमें मेरा घर भी शामिल हो सकता है, मैं आपको नहीं कह सकता, पता नहीं आपके मामले क्या है। लेकिन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, जब हमने अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया तो पलटते क्यों नहीं है?